آپ کو پتہ ہی ہے ایک ہوتی ہے سیاسی اختلاف، ایک معاملہ ہوتا ہے سیاسی اختلاف، ایک ہوتا ہے سیاسی دشمنی کا معاملہ. اور اب سیاسی اختلاف اگر آپ کسی کی بھی بات سن لیں، چاہے اپوزیشن کے رہنما ہوں اور حکومتی رہنما، تو اور بھی زیادہ بڑھ چڑھ کر سیاسی اختلاف سے معاملات آگے بڑھ کر سیاسی دشمنی کی شکل اختیار کر چکے ہیں. 100% پوری جنگ ہی لگ رہی ہے مجھے تو. خاص طور پہ جو کل ہو رہا تھا وہ تو بہت ہی خطرناک تھا. تو ایک دفعہ پھر آپ کو بتائیں کہ ملک کی سیاسی صورتحال میں بڑھتی تپش سیاستدانوں کے بیانات میں بھی جھلک رہی ہے، اور وہی ایک دوسرے کو چور، ڈاکو، غدار، بیرونی ایجنٹ، مطلب یو نیم اٹ، وہ ایک دوسرے کو یہ قرار دے رہے ہیں. یہ سلسلہ بالکل جاری ہے. 2 دن پہلے وزیر اعظم عمران خان نے اپوزیشن رہنماؤں پر نام لے کر ذاتی حملے کیے. آصف زرداری کو ڈاکو، شہباز شریف کو بوٹ پالشیا اور مولانا فضل الرحمان کو ڈیزل کے القابات جو تھے اور وہ سے نوازا. بندوق کے ٹارگٹ کی بھی بات کی انہوں نے آصف علی زرداری کے بارے میں کہ بندوق کی نشست پر ہیں وہ. اور اس کے بعد کل بلاول بھٹو نے وزیر اعظم کو انہی کے لہجے میں جواب دیا. جذبات پہ قابو نہ رکھ سکے اور وزیر اعظم کے گھر کی خواتین کو بھی بیچ میں لے آئے. اور سنیں ذرا کیا کہا. جو کہانیاں نہ سیاسی مخالفین نہیں، جو ہمیں پنجاب کی بیوروکریسی، مختلف ادارے، خاتون اول کے کرپشن کے بارے میں سنائے دیتے ہیں، اس پہ آپ کیا کہتے ہو؟ ہمیں تو بتایا جاتا ہے کہ پنجاب کا کوئی پوسٹنگ نہیں ہو سکتا جب تک آپ خاتون اول کو پیسہ نہیں پکڑواتے ہو. تار صاحب سب سے ہوشیار تھا، اس نے جہاں پیسہ دیا وہ کام جادو کی چلا، اور ابھی تک وہ مصیبت پنجاب کا وزیر اعلیٰ ہے. جو میں آپ کے ساتھ کروں گا تو بھولیں گے نہیں، تیرے نسلیں نہیں بھولیں گے. اب بلاول بھٹو نے بھی پوری کسر نکال دی ہے. بدقسمتی سے ہماری سیاسی کلچر کا یہ چیز حصہ بن چکی ہے. جب تک مخالفین کے گھر کی بات نہ کی جائے، رشتہ داروں کی بات نہ کی جائے، نسلوں کی بات نہ کی جائے، ٹارگٹ کرنے کی بات نہ کی جائے، گھسیٹنے کی بات نہ کی جائے، ایسا لگتا ہے کسی کا سیاسی بیان مکمل ہی نہیں ہو رہا. آلموسٹ لگتا ہے کہ ان کو دل میں پھر تسلی نہیں ہو رہی کہ ابھی ہم نے جم کے کچھ کہا نہیں تو چیزیں منہ سے نکلتی چلی جاتی ہیں. سو مولانا فضل الرحمان صاحب بھی آپ کو پتہ ہی ہے، انہوں نے ایسی نسلوں کی بات ہوئی رہی ہے تو انہوں نے بھی اس سلسلے میں اظہار خیال کیا. وہ بھی سنیے. دھمکیاں مت دو کہ اگر ناکام ہو گئے میں یہ کر دوں گا، میں وہ کر دوں گا. ہم نے کوئی چوڑیاں نہیں پہنے ہوئی. ہم بھی پھر آپ کے ساتھ وہ جنگ لڑیں گے کہ اب تمہاری نسل تو ہے ہی نہیں کہ وہ یاد رکھے. یوتھ ہی ہے انشاءاللہ، یہ یاد رکھیں گے، ان کی نسل یاد رکھیں گے انشاءاللہ. اچھا، کل آپ کو پتہ ہے پھر پرانے کلپ چلا کر فواد چودھری صاحب ایک پریس کانفرنس کرتے ہیں اور اس میں برملا اپوزیشن کو ملکی مفادات کے خلاف اور سارٹ آف غدار قرار دینے کی کوشش کرتے ہیں. اور پھر اپوزیشن نے بھی جوابی پریس کانفرنس کی. ویسے پرانے کلپس میں نہ کسی کو نہیں جانا چاہیے کیونکہ ماشاءاللہ ہر شخص کے، وزیر اعظم سمیت، کسی کے، وزیر اعظم کے ایوریبڈی ایلس، ایسے خوفناک پرانے کلپس ہیں کہ لینے کے دینے پڑ سکتے ہیں. تو پلیز یہ آئیڈیا ذرا برا ثابت ہو سکتا ہے آپ سب کے لیے. تو آپ کو معلوم ہوگا کہ جو ایجنڈا دوبارہ یہ دے رہے ہیں وہ یہ دے رہے ہیں کہ ہم ایک ایسی اصلاحات کا نظام بنانا چاہتے ہیں جس سے ہم فوج کے اوپر بھی ایک سیاسی کنٹرول اپنا جو ہے وہ حاصل کر سکیں. نواز شریف نے کٹھمنڈو میں گئے اور وہاں پہ انہوں نے ہندوستان کے لوگوں کے ساتھ اور مودی کے ساتھ جو ہے وہ اپنی میٹنگ کی، اور وہ میٹنگ جو تھی وہ کسی طور کے اوپر جو ہے وہ اس کو ظاہر نہیں کیا گیا تھا. اعتماد کی جو تحریک انہوں نے پیش کی اس کے اندر ایک نقطہ یہ ہے کہ یہ کہہ رہے ہیں کہ پرائم منسٹر نے یورپی یونین کے اوپر تنقید کیوں کی. عدم اعتماد کی تحریک اس لیے جمع کرائی گئی ہے کہ آج پاکستان کی خارجہ پالیسی جو ہے اس میں ایبسولوٹلی ناٹ کیوں کہا گیا ہے، یورپی یونین کو کیوں جو ہے وہ بات کی گئی ہے. سو اس کا جواب بھی دیا گیا. نہیں، لیکن اگر ہم چاہیں تو ہم اتنے اور کلپس دکھا سکتے ہیں، لیکن وہ سارا ٹائم آنیسٹلی اسی میں نکل جائے گا. تو لیٹس ٹاک سم تھنگ کنسٹرکٹیو. سہیل وڑائچ صاحب نے ہمیں جوائن کیا. سب سے پہلے ان سے پوچھ لیتے ہیں. وڑائچ صاحب السلام علیکم، کیا حال ہے آپ کا؟ وڑائچ صاحب، یہ کس نے پہلے کیا سٹارٹ کیا، اس بات میں گھسنے کا کیا فائدہ؟ اب تو سارے ہی ایک دوسرے کو سنا رہے ہیں، غدار قرار دے رہے ہیں، لٹرلی الفاظات، ان کے الفاظ جو ہیں گالیوں تک بات آ گئی ہے. یہ کبھی رکے گا؟ یہ روکنا چاہتے ہیں اس چیز کو سیاستدان ہمارے؟ میرا یہ خیال ہے کہ یہ بڑا ہی افسوسناک ہے کہ اس حد تک، اس لیول تک اتر آئے ہیں کہ باقاعدہ جو گلی محلے کی زبان، تھڑے کی زبان جو ہوتی ہے وہ استعمال کر رہے ہیں، جبکہ انہیں تو مثال بننا چاہیے. آئیڈیل ہوتے ہیں یہ
پورے ملک کے لوگوں کے ووٹ لیتے ہیں, پورے ملک کے لوگوں کی آئیڈیل سچویشن ہوتی ہے, تو انہیں تو اس سے پرہیز کرنا چاہیے. اچھا وڑائد صاحب, پتہ کیا, ہماری آف دا ریکارڈ ایک پاکستان تحریک انصاف کے رہنما سے بات ہو رہی تھی اور ہم نے ان سے پوچھا کہ بھائی وزیر اعظم ایسی باتیں کیوں کرتے ہیں, تو انہوں نے کہا کہ جب آگے ہزاروں کا کراؤڈ ڈیزل کے نعرے لگا رہا ہوتا ہے تو وزیر اعظم کو بھی جوش آتا ہے اور وہ ایسی باتیں کرتے ہیں, لیکن اس کراؤڈ کو, چاہے وہ فزیکلی موجود ہو یا سوشل میڈیا پہ موجود ہو, اس کراؤڈ کو, اس سپورٹر کو یہاں تک پہنچایا بھی تو کسی نے ہے نا. وہ ذمہ داری کوئی نہیں لیتا, بلکہ ان کی جذبات کے رو میں بیٹھ کے, اتنی سینئر کرسیوں پہ بیٹھ کے, اتنے اہم عہدوں پر بیٹھ کر ایسی باتیں کی جاتی ہیں. یہ ایکسپلینیشن آپ کو سمجھ میں آتی ہے؟ نہیں دیکھیں, یہ ایک دفعہ یہ بیسیکلی تو لیڈرشپ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے. لیڈرشپ اپنے ورکرز کو سمجھا سکتا ہے, انہیں روک سکتا ہے, انہیں بتا سکتا ہے کہ بھئی یہ اس طرح کی باتیں نہیں کرنی, اور اس سے سمجھ بھی جاتے ہیں لوگ. لیکن اگر آپ خود ہی یہ باتیں کرنا شروع کرتے ہیں, انہیں شے ملتی ہے, اس سے جذبات کی رو میں بہ جاتے ہیں اور اس سے پوری فضا مسموم ہو جاتی ہے, اس سے پورا ماحول, پورا ملک جو ہے وہ اس گرفت میں چلا جاتا ہے. تو یہ ضرورت اس بات کی ہے کہ کوئی عقل والا بندہ, کوئی تدبر والا بندہ ان چیزوں سے روکے. لیٹس سپوز کہ واقعی کوئی لیڈر ایسا آ جاتا ہے یا انہی میں سے کوئی تبدیل ہو جاتا ہے اور کہتا ہے جی اب ہم ایسی باتیں نہیں کریں گے اور ہم کوئی ایسے الفاظ بھی نہیں یوز کریں گے, اور ایک کراؤڈ جو ہمارے سامنے ہوتا ہے اننیسیسریلی اس کو رائل اپ بھی نہیں کریں گے, وہ کیا پیچھے رہ جائے گا اس چیز میں؟ اس کو کیا اب وہ اتنا سٹرونگ نہیں رہے گا, اسی لیے ڈر کے مارے کوئی ایسی بات نہیں کرتا کہ جی ہم کیوں رکیں, اس نے بھی تو یہ کہا ہے تو ہم بھی کہیں گے. مطلب کسی کو یہ ڈر ہے کہ اگر ہم نے بھی ایسی باتیں نہ کیے تو کراؤڈ رسپونڈ نہیں کرے گا, یا پھر ہمیں کمزور تصور کیا جائے گا. نہیں, میرا خیال ہے کہ زیادہ تر لوگ جذباتی نہیں ہوتے, کم لوگ جذباتی ہوتے ہیں. تو یہ چند لوگوں کو خوش کرنے کے لیے بات ہوتی ہے. میجارٹی تو سمجھدار ہوتی ہے, وہ سمجھتی ہے باتیں, اور جذباتیت اڑ جاتی ہے, تھوڑے دنوں تک اس کا اثر رہتا ہے. لیکن جو غیر جذباتی بات ہے, جو دلائل پر, منطق پر, جو پالیٹکس پر مبنی ہو, وہ دیر تک اثر رکھتی ہے. جذباتی باتیں وہ آج آئیں, کل ان کا اثر ختم ہو جائے گا. لیکن رائد صاحب ایک امپریشن تو انسان کا خراب ہو جاتا ہے نا, کسی کو بڑا کوئی کلچرڈ اور بہت ہی مہذب اور ڈیسنٹ اور بڑا ہی سمجھدار سمجھتے ہوں لوگ, اور پھر وہ کسی پبلک گیدرنگ میں جا کے اس قسم کی باتیں کرے, تو آپ کا ایک فیتھ تو شیک ہوتا ہے نا کہ یہ کون ہے, اس کی ایک اور کیریکٹرسٹک آپ کو نظر آتا ہے. پی ٹی آئی کے رہنما وڑائد صاحب کہتے ہیں کہ بھئی عمران خان تو ریولوشنری لیڈر ہیں, ان کو ووٹ بینک, ان کا ووٹ بینک اور ان کی جو پاپولیرٹی ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ ایسی باتیں کرتے ہیں. نہیں, میرا نہیں خیال. میرا خیال ہے کہ اس کی وجوہات اور ہیں. اگر وہ جب لاجک کی بات کرتے ہیں تو لوگ ان کی لاجک کی بات بھی سنتے ہیں. انہیں زیادہ تر لاجک پہ بات کرنی چاہیے. یہ جو جس طرح سے وہ حملے کرتے ہیں یہ مناسب نہیں ہے. یہ ایک وزیر اعظم کے شایان شان نہیں ہے, ایک ملک کے بڑے لیڈر کے شایان شان. اچھا وڑائد صاحب چلیں, سرٹنلی اس کی تو ہم ظاہر ہے اس پہ اور کیا ڈسکشن کریں, لیکن کل آپ نے ویژولز دیکھے ہی ہوں گے ٹیلی ویژن پہ جو چلتے رہے. اب وزیر داخلہ کا یہ کہنا ہے کہ بھائی کسی بھی ملیشیا کو آپ اس طرح سے پارلیمنٹ لاجز میں نہیں داخل کرا سکتے. آپ کس طرح سے سینکڑوں بندے یونیفارم میں, وہ کہتے ہیں آئے, ہم نے انہیں کہا کپڑے تبدیل کر لیں, ہم نے انہیں کہا انہیں باہر بھیج دیں, لیکن اس کے بعد جو ہوا وہ بھی قابل مذمت ہے. کل جو ہوا وہ ایوائڈ کیا جا سکتا تھا, اور کیا اس سے حالات مزید بگاڑ کی طرف جا رہے ہیں؟ جی ہاں بالکل, ڈیفینیٹلی یہ مناسب نہیں ہے. ملک کو جتنا تحمل, جتنی برداشت, جتنی سکون کی ضرورت ہے, یہ ہم اس کے الٹ چل رہے ہیں. ہم اس کو ملک کو ہیجان کی طرف لے کے جا رہے ہیں, جیسے کوئی لڑائی ہوتی ہے, جیسے خانہ جنگی ہوتی ہے. تو یہ تو مناسب نہیں ہے. اچھا وڑائد صاحب, چونکہ آپ لاہور میں ہیں, یا آئی ونڈر کہ آپ شاید لاہور میں ہیں اسلام آباد میں, لیکن آپ کی اوور آل ملک کے سیاسی معاملات پہ نظر ہوتی ہے. لیکن کل وزیر اعظم نے بڑا امپورٹنٹ دن گزارا ہے پنجاب میں, لاہور میں. کیا فیصلے ہوئے ہیں؟ کیونکہ پنجاب کے معاملات میں ابھی تک اتنی کنفیوژن ہے, کبھی کوئی کچھ کہہ رہا ہوتا ہے, کبھی کوئی اٹھ کے سامنے آ جاتا ہے, کبھی ایک گروپ بن جاتا ہے, کبھی دوسرا دوسرے سے ناراض ہو جاتا ہے. سو از دیر اینی کلیئرٹی پنجاب میں وزیر اعلیٰ عثمان بزدار کو لے کر یا پھر ڈفرینٹ فیکشنز کو لے کر؟ دیکھیے, ایک تو ظاہر ہے کہ پنجاب میں ایسے لگتا ہے جیسے عام بغاوت ہو گئی ہے. کئی گروپ جو ہے وہ اٹھ کھڑے ہوئے ہیں. چینا گروپ ہے, ترین گروپ ہے, علیم خان گروپ ہے, اور جو لوگ بزدار صاحب کے ساتھ ہیں وہ بھی بزدار صاحب سے مطمئن نہیں ہے. کاف لیگ الگ ناراض ہے. تو یہ ساری چیزیں جو ہیں مل کے, اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر
वफाक में तहरीक अदम एतमाद कामयाब नहीं भी होती तो पंजाब में कोई तब्दीली नागुज़ीर होती जा रही है। ऐसे लगता है कि पंजाब में कोई तब्दीली इमरान खान को खुद ही लानी पड़ेगी। अगर अपोजिशन नहीं भी ला सकती तो गवर्नमेंट खुद लाएगी। और लास्ट सवाल आपसे करना है, वफाक में चलें तहरीक अदम एतमाद नाकाम हो जाती है, पंजाब में तब्दीली आ जाती है, वैसे तहरीक अदम एतमाद वाले मामलात हुकूमतों को आपका क्या ख्याल है, इमरान खान इसमें से कमज़ोर होकर निकलेंगे या और ताकतवर हो जाएंगे? देखिए ये तो देखने का जाविया है ना। फर्ज करें बाज लोग समझते हैं कि जनाब तहरीक अदम एतमाद में अगर वो नाकाम भी हो गए इमरान खान तो वो बड़े लीडर बन के उभरेंगे, एक डिफाइंट लीडर बन के उभरेंगे। लेकिन जब इक़्तिदार गुजर जाता है, अब जब इक़्तिदार छिन जाता है तो आप जितने भी बड़े लीडर हों आप फिर अपोजिशन के ही लीडर होते हैं। तो यही हाल है कि अगर इमरान खान के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद नाकाम हुई तो जाहिर है वो ताकतवर होकर उभरेंगे। लेकिन अगर तहरीक अदम एतमाद कामयाब हो गई तो फिर जाहिर है वो एक अपोजिशन के लीडर होंगे, फिर इक़्तिदार से बाहर होंगे, फिर वो जितने भी डिफाइंट हों, जितने भी ताकतवर हों, जितनी भी सख्त बातें करें, बहरहाल वो अपोजिशन की बातें होंगी। बहुत शुक्रिया आपका बड़ा साहब, थैंक यू फॉर बीइंग विद अस।